أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم آج اس مجلس میں حاضر ہیں۔ مجلس کے ابتدا میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین اس مجلس میں ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے دلوں میں ہماری حاضری میں اخلاص پیدا فرما، سیکھنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، سیکھ کر کے جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کا میں ایک اور بار شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کے جو پروگرام جو ہوتے ہیں، جو دینی پروگرام، دینی مجالس، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس میں ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے یا ہمارا کوئی بھی اختیار نہیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے۔ تو یہ ایک کئی سیریز اس سے پہلے بھی مکمل ہو چکی ہیں۔ الحمدللہ ایک نئی سیریز کا آغاز ہے اور نئے طریقے سے اس کو شروع کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سیریز ہے، اور ہم انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کریں گے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ سیرت النبی جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آگے بڑھنے سے قبل یا سیرت کو شروع کرنے سے قبل میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم سیرت النبی کیوں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جب یہ کیوں کا سوال ہوتا ہے تو اس سوال کا جب جواب ہم اپنے ذہن میں بیٹھا لیتے ہیں تو محنت کرنے میں، مجلس میں حاضری دینے میں، ان ساری چیزوں میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسانی پیدا ہو جائے۔ آپ کو جب اس کا فائدہ معلوم ہوگا، سیرت نبوی کا فائدہ کیا ہے، سیرت جاننے کا فائدہ کیا ہے، تو ہم سب کے اندر ایک دلچسپی پیدا ہوگی کہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور سمجھنا ہے۔ تو سیرت نبوی جاننے کے فوائد کیا ہے، میں مختصر طور پر چند فوائد کی طرف اشارہ کروں گا۔ اب دیکھیں، سب سے پہلا فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے سیرت نبوی جاننے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبر میں ہم سے سوال کیا جانے والا، وہ 3 سوالات جو قبر کے اندر کیے جائیں گے۔ من ربک کا سب سے پہلا سوال کہ تمہارا رب کون ہے، اس کے بعد جو دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، اور جو تیسرا سوال ہوگا وہ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے، کس نبی کی تم اتباع کرتے تھے، کس نبی کو اپنا تم نبی اور رسول تسلیم کیا کرتے تھے۔ یہ بہت اہم سوال، اور یہی وہ اصول ثلاثہ ہیں جن کے بارے میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا ہے۔ اس کا درس یعنی اصول ثلاثہ کا درس میں نے یہاں پر بھی دیا ہے۔ اصول ثلاثہ 3 بنیادی باتیں ہیں۔ وہ بنیادی باتیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کو ہمیں صحیح طور پر جاننا اور سمجھنا ہے، دین ہمارا کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اسلام، ایمان، احسان، یہ ساری چیزیں ہیں کیا، ان کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ من نبیوں کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ صرف محمد نام جان لینا، صرف احمد نام جان لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ محمد اور احمد نام تو غیر مسلمین بھی جانتے ہیں۔ محمد صاحب کہہ کر کے وہ لوگ اکثر و بیشتر نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے تھے، یہ نام تو وہ بھی جانتے ہیں۔ تو کیا صرف ہم نام جان لیں تو کافی ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ مسلمان ہونے کے ناحیے سے ہمارے اوپر کیا لازم اور ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت کو بھی جانیں کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ قبر کے
سوالوں میں سے ایک سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، تمہارے نبی کون ہے۔ سیرت ہم پڑھیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی، آپ کی محبت جب دل میں ہوگی، سوال ہوگا من نبیوں کا، انشاءاللہ فوراً ہمارے زبان پر کیا آئے گا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیرت جاننے کا دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے اس میں کیا فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئیڈیل ہیں ہمارے لیے۔ اب جب آپ آئیڈیل ہیں تو آپ کے عادات اور اطوار کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری۔ آپ نے کیا کیا، کیسے کیا، کس موقع پر آپ نے کیا قدم اٹھایا، لوگوں کا سامنا آپ نے کیسے کیا، مختلف لوگوں سے آپ کا سامنا ہوا، مشرکین سے، قریش مکہ سے، مدینہ میں آئے منافقین سے آپ کا سامنا ہوا، یہودیوں سے سامنا ہوا، عیسائیوں سے سامنا ہوا، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پالیسیز اختیار کی، آپ نے کیا قدم اٹھائے، یہ جاننا ہمارے لیے کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آئیڈیل ہے تو ہمیں جاننا ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، تبھی ہم صحیح طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کی پیروی کر سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، قرآن کریم ہے اللہ رب العالمین کی کتاب۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا، ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیا۔ یہ قرآن کریم جو کتاب ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے۔ اگر آپ صحیح طور پر قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جاننا بہت ضروری ہے، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ نہیں جانیں گے تو قرآن کریم کے مطالب کچھ کا کچھ آپ سمجھ لیں گے۔ اب جیسے عام طور پر یہ جو کفار اسلام کے تعلق سے غلط فہمی کے شکار ہیں، جہاد کی آیتوں کو لے کر کے ان کے ہاں یہ غلط فہمی کیوں پائی جاتی ہے کہ جہاد کی آیتوں کو وہ عموم پر محمول کرتے ہیں کہ یہ حکم اللہ رب العالمین ہر وقت کے مسلمانوں کو دے رہا ہے کہ کافروں کو مارو، قتل کرو، اور یہ مفہوم انہوں نے کیوں سمجھا، یہ مفہوم ان کے کیوں سمجھ میں آیا، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں پڑھی۔ وہ جو جہاد والی آیتیں نازل ہوئی کس موقع پر نازل ہوئی، بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، خندق کے موقع پر، کس موقع پر نازل ہوئی، کو اس بارے میں علم نہیں۔ اگر علم ہوتا تو اس طرح کا الزام قرآن کریم کے اوپر وہ نہیں رکھتے کہ قرآن کریم نعوذ باللہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جاننا بہت ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، سعد بن ہشام بن عامر التابعی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے پوچھا، ایک سوال کیا، انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے سوال کیا، اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا میں نے قرآن کریم پڑھا ہے، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اس کو سمجھا بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ہو تو قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھو، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سیرت نبوی کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ احادیث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث ہیں، مختلف کتابوں میں موجود ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم، ابن خزیمہ، ابن حبان، بہت ساری کتابیں، ایسی بھی کتابیں ہیں جن کے نام یاد نہیں رہتے۔ ان کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہیں۔ ان حدیثوں کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی حکم دیا، کبھی کوئی حکم دیا، تو ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم کیوں دیا اور کب دیا، کن واقعات اور کن حادثات کو سامنے رکھ کر کے آپ نے یہ حکم دیا۔ اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے ایک حکم دیا ہوتا ہے، بعد میں دوسرا حکم دیا ہوتا ہے۔ شروع میں قربانی کے جو جانور جس کو ہم قربان کرتے ہیں، شروع اسلام میں قربانی کے جانور کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنا حرام تھا، 3 دن سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے تھے۔ 3 دن آپ استعمال کرنے کے لیے رکھو، جتنا باقی بچے سب تقسیم کر دینا۔ ہمارے یہاں تو ابھی تک رانے موجود ہیں ان کی فریج کے اندر۔ اس وقت شروع اسلام میں کیا تھا؟ ممنوع، حرام ہے کہ آپ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتے۔
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے منع کیا تھا لیکن اب میں اجازت دیتا ہوں کہ جب تک تمہیں رکھنا ہو جب تک تم رکھو. قربانی کا گوشت کھاؤ کھلاؤ، جب تک کھانا ہے جب تک کھاؤ. اب یہاں پر اگر آپ کو سیرت نہیں پتا تو پھر آپ کو اس حکم پر اعتراض ہوگا، یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے منع کر دیا آج اجازت دے رہے. لیکن آپ کو سیرت اگر پتا ہے تو پھر آپ کو یہ واقعہ سمجھنے میں بالکل بھی مشکل پیش آنے والی نہیں. ہوا کیا تھا، مختصر طور پر اشارہ کر دوں. پہلے کیا تھا، مسلمان بڑے غریب تھے. شروع اسلام جب تھا مدینے کے اندر مسلمان بڑے غریب تھے. مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی زیادہ چیزیں نہیں تھیں، اور گوشت ایک قیمتی غذا ہے، مرغوب غذا ہے. یہ ہر ایک کے پاس میسر نہیں تھا. آج کے دور میں بھی ہر ایک کے پاس میسر نہیں ہے آسانی سے. تو اس دور میں تو بہت کم ہی تھا. اس لیے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کے حالات کا اور ان کے غریبی کا خیال رکھتے ہوئے حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھو، کھلاؤ مسلمانوں، تاکہ ہر مسلم شخص تک قربانی کا گوشت پہنچے. بعد میں جب فتوحات ہوئی اور دولت آئی مال غنیمت کی شکل میں اور لوگ مالدار ہوئے، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے تاجر بھی ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے کیا ہے، اجازت دے دی کہ آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی موجود. یہ سیرت جاننے کا کیا ہے فائدہ. پانچواں اور آخری فائدہ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت کے جو واقعات ہیں نا، بہت عبرتیں اور بڑی نصیحتیں ان واقعات کے اندر موجود ہیں. اور ہمارے زمانے میں قیامت تک نبی علیہ السلام اسوہ ہے نا. ہمارے زمانے میں بھی جو چیزیں ہمیں پیش آتی ہیں نا، ان حالات میں ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے، یہ سیرت آپ کو بتائیں گے. نبی علیہ السلام کے اخلاق بتائیں گے کہ آپ کو یہاں پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے. لہذا یہ میں 5 فوائد ذکر کیے ہیں تاکہ طویل نہ ہو بات. اور جو سیرت نگار ہیں انہوں نے تو بہت سارے فوائد سیرت کے ذکر کیے، تو اس لیے ہمارے لیے سیرت کا جاننا کیا ہے ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں، ہم سیرت کے بارے میں شروع کرتے ہیں گفتگو. آپ یہاں پر دیکھیں، آپ کی اسکرین پہ دکھ رہا ہے کہ سیرت کے 3 اہم حصے. جیسا کہ آپ کو میرے منہج اب تک جو میں درس دیتا ہوں، خطبہ دیتا ہوں، میرے منہج سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں چیزوں کو تقسیم کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے سمجھنے میں کیا ہو، آسانی ہو. اور یہ جو تقسیم ہے تو بڑی مشہور تقسیم ہے کہ سیرت کے 3 اہم حصے، ہم الگ الگ حصوں پر گفتگو کریں گے. سیرت کے 3 اہم حصے. پہلا حصہ کون سا ہے، آپ دیکھیں، نبوت سے پہلے کی زندگی. نبی علیہ السلام کی سیرت میں آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی، اور یہ سب سے بڑی زندگی جس میں آپ صرف محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ نہیں تھے، محمد تھے 40 سال. یہ 40 سال نیچے لکھا ہوا ہے کہ نبوت سے جو پہلے کی زندگی وہ 40 سال پر مشتمل ہے. اس کے بعد جو سیرت کا جو دوسرا اہم حصہ ہے وہ مکی زندگی ہے. اور مکی زندگی کتنی ہے، 13 سال ہے. نبی علیہ السلام 13 سال مکے میں رہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے ہجرت کا حکم ہوا تو آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، جو آپ کی زندگی کا تیسرا اہم حصہ ہے، اور اس کو مدنی زندگی کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مدینہ میں وہ زندگی گزاری ہے، اور اس کی مدت کتنی ہے، 10 سال ہے. 1 ہجری سے شروع ہو کر کے 10 ہجری تک. آپ علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ 11 ہجری کی ابتدا میں ہو گئی تھی. 11ویں ہجری جب شروع ہوئی ہے، اس کے ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی. تو 10 سال آپ نے مدینہ میں کم و بیش گزارا ہے. یہ سیرت کے 3 اہم حصے. ہم انشاءاللہ ان 3 اہم حصوں پر ترتیب وار ہم گفتگو کریں گے. ہم پہلے حصے پر سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں گے. چونکہ نبوت سے پہلے کی زندگی کا جو حصہ ہے، یعنی 40 سالہ جو یہ زندگی ہے، یہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لحاظ سے زیادہ تفصیل نہیں ہے کہ اس میں سارے واقعات ہمارے لیے اہم ہیں. کیونکہ آپ علیہ السلام کی شخصیت جو ہمارے لیے اہم ہے، وہ شخصیت محمد رسول اللہ کے ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے اہم ہے. جب تک آپ ایک عام انسان تھے، آپ کی زندگی میں چیزیں تھیں، وہ بھی قابل ذکر چیزیں، لیکن وہ اہم چیزیں نہیں تھیں جن سے ہم اپنی زندگی میں سبق لے سکتے ہیں. تو لہذا نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے، اگرچہ وہ 40 سال پر مشتمل ہے، لیکن اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کم ہوگی، اور جلد گفتگو کر کے ہم مکی زندگی کی طرف منتقل ہوں گے. تو سیرت کا جو پہلا حصہ ہے نبوت سے پہلے، اس حصے میں کیا اہم واقعات ہوئے آپ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے آپ علیہ السلام کس خاندان میں پلے بڑھے، وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ علیہ السلام کی پیدائش تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچہ جانتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی تھی،
مکہ میں ہوئی. نبی علیہ السلام کی پیدائش مکہ میں ہوتی ہے. ہر شخص الحمدللہ واقف ہے، چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو. الحمدللہ یہ تربیت ہے کہ وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہو. دوسرے لوگ جو اپنے معبودوں کو مانتے ہیں، ان معبودوں کے وہ معبود اولاً بہت سارے جن کے بارے میں لوگوں کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جان بھی گئے تو اس کو یاد رکھنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ہمارے لیے معبود کیا ہے؟ صرف ایک ہے، ایک ذات ہے. اور نبی علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات ہے ہمارے لیے اہم تو وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہم ان دو لوگوں کے بارے میں، ان دو ذات کے بارے میں اگر پڑھ لیں تو ہمارے ایمان اور ہمارے نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی. یہ جو مکہ ہے، یہ مکہ کدھر واقع ہے؟ اس کو ایک نقشے سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. ہندوستان ہے، یہ جو ہرے میں آپ جو علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ہندوستان ہے. ہندوستان سے آپ ویسٹ کی طرف جب جائیں گے، مغرب کی طرف، پچھم کی طرف جس کو بولتے ہیں، تو اس علاقے میں سعودی عرب کا خطہ واقع ہے جو زعفرانی کلر سے، اورنج کلر سے جو حصہ آپ کے سامنے ہے وہ سعودی عرب کا وہ خطہ ہے، سعودی عرب کا علاقہ ہے. وہاں مکہ ہے، وہیں مدینہ ہے، وہیں کے شہروں میں سے مشہور شہر جو کہ راجدھانی ہے ریاض ہے، قصیم ہے، جدہ ہے. یہ سب مشہور شہر اسی خطے میں ہے جو اورنج میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. یہ جو ہندوستان اور سعودی عرب ہے، آپ اگر دلہی سے یہ جو ایرو آپ دیکھ رہے ہیں، جو نشان ہندوستان میں سے نکالا گیا ہے اور سعودی عرب تک پہنچایا گیا ہے، وہ دلہی سے مسافت ہے، فاصلہ ہے سعودی عرب کا. تو دلہی سے اگر دیکھیں تو 3996 کلومیٹر کا علاقہ ہے، 3496 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہاں سے. پھر وہاں پر آپ دیکھیں دوسری تصویر میں سائڈ میں مکہ اور مدینہ کا بھی فاصلہ میں نے دکھانے کی کوشش کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بچپن میں جب چھوٹے تھے تو ہم ایسا سمجھتے تھے کہ مکہ اور مدینہ ایک ہی شہر کے دو نام یا دو شہر ہیں وہ آس پاس ہیں، جیسے حیدرآباد اور سکندر آباد. ہم وہ ایسا سمجھتے تھے پہلے. لیکن بعد میں جب ہم ہوش ہم نے سنبھالا اور معلومات ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں، مکہ اور مدینہ میں بڑا فاصلہ ہے، یہ قریب قریب کے شہر نہیں ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر مکہ ہے نیچے کی طرف اور پھر اوپر کی طرف وہ کیا ہے؟ مدینہ ہے. فاصلہ کیا ہے؟ میں نے تینوں فاصلے یہاں پر ذکر کیے ہیں. دیکھیں، ہندوستان سے مکہ کا جو فاصلہ ہے 4064 کلومیٹر ہے. ہندوستان سے مدینہ کا جو فاصلہ ہے وہ 4102 کلومیٹر ہے. اور مکہ سے مدینہ کا جو فاصلہ ہے وہ 450 کلومیٹر ہے، 450 کلومیٹر. پہلے کے زمانے میں اور زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ آپ یہ جو علاقہ دیکھ رہے ہیں، یہ سمندر کا جو علاقہ ہے، نیلا جو حصہ ہے وہ سمندری علاقہ ہے. پہلے کے زمانے میں عام طور پر اگر کوئی سیف سفر کرنا چاہتا تھا تو وہ اس راستے کو اختیار کرتا تھا. مدینے سے وہ سمندر کے قریب آتے تھے اور پھر وہی راستہ پکڑ کر کے جدہ ہوتے ہوئے مکہ پہنچ جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی، ہجرت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی راستے کو اختیار کیا تھا. یہ پوائنٹ آؤٹ اگر آپ کو روشنی آ رہی تھی، یہ جو راستہ ہے اسی راستے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے لیے اختیار کیا تھا. لوگ درمیان سے بھی آتے تھے، ان کو راستے معلوم تھے، لوگ درمیان سے بھی آتے تھے. لیکن ہجرت کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین کی نظر سے بچنا چاہتے تھے، تو آپ نے یہ سیف راستہ اختیار کیا تھا. یہ راستہ تھوڑا طویل ہے، یہاں مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں گے تو یہ راستہ طویل ہے، لیکن عام طور پر اسی راستے کو اختیار کیا جاتا تھا. اب ایک بہترین سڑک بنی ہوئی ہے، اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، انہوں نے بہترین سڑک بنائی ہوئی ہے مدینہ سے مکہ کی، اور اسپیڈ کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ 450 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے 4-5-6 گھنٹے میں آسانی سے یہ طے ہو جاتا ہے، کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں آتی. تو یہ مسافت ہے، اور آپ اس طرح سے اگر آپ ذہن میں رکھیں تو مکہ کا علاقہ آپ کے ذہن میں رہے گا اور مدینہ کا علاقہ آپ کے ذہن میں رہے گا، تاکہ آگے کے جو واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں ان واقعات کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو. آگے بڑھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مکہ میں ہوئی، یہ جاننے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اور نسب. آگے بڑھنے سے قبل سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کا نام کیا تھا، آپ کس خاندان کے تھے، اس خاندان کو بھی جاننا ضروری. تو نام اور نسب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ،
بن عبد المطلب. بن جو ہے وہ سن آف کے معنی میں آتا ہے عربی زبان میں, تو آپ سن آف جہاں بن نہ سمجھ میں وہاں سن آف لگا دیجیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں, بن عبد المطلب عبداللہ, عبد المطلب کے بیٹے ہیں بن ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں, بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لؤی, بن غالب, بن فہد, بن مالک, بن نضر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مضر, بن نضار, بن معد, بن عدنان. عدنان تک یہ جو نسب ہے, اس نسب پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے. تمام اہل علم کا, امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں یہ نسب ذکر کیا ہے, اور بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ نسب نبی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے عدنان کا. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا نام نہیں آیا, عدنان تک آ کر کے یہ نسب کیا ہے, ختم ہوا. عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک بھی نسب ہے, اور سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے. رحمت للعالمین ایک کتاب ہے قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی, اس میں تفصیل کے ساتھ وہ پورا نسب مذکور ہے. تو یہ جو نسب ہے اس کا تذکرہ یہاں پر کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ اس میں اختلاف ہے. یعنی عدنان کے بعد جو اوپر کی جو نسب ہے اسماعیل علیہ السلام تک, اس میں اختلاف ہے مورخین کا, لیکن عدنان تک جو نسب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اتفاقیہ ہے. اور تمام محدثین نے اتفاقیہ طور پر ان ناموں کو ذکر کیا ہے. ان ناموں کے میں سے کسی نام میں بھی اختلاف نہیں, کوئی آگے پیچھے بھی نہیں, تو اس لیے عدنان تک کا نسب جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے. اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی حفاظت کی, آپ کے نسب کی حفاظت کی. اور یہ جو خاندان ہے, ابھی اس خاندان کے بارے میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اس سے قبل یہ جو خاندان ہے عدنان تک کا, اور نبی علیہ السلام جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, یہ سب سے عظیم خاندان, سب سے مشرف اور باعزت خاندان. اللہ رب العالمین اپنے نبی کو جو بھیجنا چاہتا تھا, آخری نبی کو, اس کے لیے اللہ نے پوری پلاننگ کی. اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں ان کے ماحول کے مطابق رکھی. کسی ایسے خاندان میں نہیں رکھا جو خاندان لوگوں کی نظر میں کیا ہے, کمتر ہے. اللہ کی نظر میں کوئی خاندان کمتر نہیں, یہ بات پہلے آپ جانیں. اللہ کی نظر میں ذات پات تو ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے جو خاندان بنایا ہے نا, اس کی وجہ اللہ نے خود بیان فرما دی ہے سورہ حجرات میں, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, کہ میں نے خاندان جو بنایا صرف پہچاننے کے لیے, کہ یہ قریش کا ہے, اور یہ بنو امیہ کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا, صرف پہچاننے کے لیے. یہ خان ہے, یہ پٹھان ہے, یہ انصاری ہے, یہ سید ہے, صرف پہچان کے. کوئی کسی خاندان سے ہونے کی وجہ سے معزز نہیں ہوتا, اور کوئی کسی خاندان کے میں ہونے کی وجہ سے ذلیل بھی نہیں ہوتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ رب العالمین کے نزدیک معزز کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. جتنے زیادہ آپ اللہ کے قریب ہیں اتنا زیادہ آپ معزز ہیں. چاہے آپ فٹ پاتھ پر سونے والے ہی کیوں نہ ہو, چاہے آپ بھیک مانگنے والے ہی کیوں نہ ہو, اگر عبادت آپ کے یہاں ہے, آپ بھیک مانگ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, ضرورت مند ہیں, آپ معزز ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک ان بہت سارے لوگوں سے جو اپنے محلوں میں عائش کر رہے ہو. تو اللہ کے یہاں ذات پات نہیں ہے, اللہ کے یہاں خاندان میں تفریق نہیں. لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کو اتنے بڑے خاندان میں کیوں مبعوث فرمایا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ نبی کے آنے کے بعد الزامات لگائے جائیں گے, ان کے اوپر باتیں کی جائیں گی, ان کے اوپر تہمتیں لگائی جائیں گی, تو ان کے خاندان کو لے کر کے کوئی تہمت نہ لگائے, ان کے خاندان کی وجہ سے کوئی ان کے اوپر کوئی الزام نہ لگانے پائے. کیونکہ خاندان کا صحیح ہونا, خاندان کا شریف ہونا انسان کی شرافت کی دلیل ہے. کہتے ہیں کہ بڑا خاندانی انسان, خاندانی سے مراد کیا ہے؟ اچھے خاندان کا, اچھے گھرانے کا. تو اچھے خاندان میں ہونا یہ نبی کے لیے کیا ہے, بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو ایک بڑے خاندان میں مبعوث فرمایا. اس خاندان کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک روایت ہے, حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل. یہ سلیکشن ہے, وہ حدیث اس سلیکشن کو بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی آپ کو نبی نہیں بنایا, آپ نے اللہ نے سلیکٹ کیا ہے آپ کو, اور سلیکشن بھی کئی پیمانوں پر ہوا, کئی معیار پر ہوا. کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب کیا. یہ کنانہ آپ دیکھ رہے ہیں, بن نضر بن کنانہ, یہ لاسٹ سے
تھرڈ جو لائن ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، شاید لائٹ نہیں آ رہی ہے اس پہ، یہ کنانہ آپ لوگوں کو دکھا نہیں دکھا؟ یہ کنانہ ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے چنا ہے ان کی نسل میں، ان کے خاندان میں ایک نبی کو مبعوث کرنا تھا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ کِنانہ، اور کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا۔ کنانہ کے بیٹے آپ دیکھ رہے ہیں نضر ہے، کنانہ کے بیٹے جو ہے نضر ہے، نضر کی اولاد کو ہی قریش کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہی سے نبی علیہ السلام کو منتخب کیا۔ نضر کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تاریخی روایات میں یہ ہے کہ نضر کی جو اولاد تھی نا وہ منتشر تھی، ادھر ادھر وہ لوگ رہتے تھے شروع وقت میں۔ اولاً عرب کا جو ماحول تھا، ان کا کلچر تھا، ایک خاندان کے لوگ ایک ہی جگہ پر رہے۔ آج بھی یہ چیز ہے، قریش خاندان کے اکثر و بیشتر لوگ آپ کو آج کے دور میں مکہ اور طائف میں ملیں گے۔ قریش خاندان سے جو تعلق رکھتے ہیں مکہ اور طائف میں ملیں گے، تو وہ خاندان والے ایک ہی جگہ رہنے کو پسند کرتے ہیں، فطرت میں ہوں گے۔ تو ان کے یہاں پہ نضر کی اولاد میں کیا ہوا تھا؟ انتشار ہو گیا تھا، کچھ فوڈ کی وجہ سے کچھ لوگ ادھر چلے گئے، کچھ لوگ ادھر چلے گئے، منتشر ہو گئے۔ تو قصی بن کلاب نامی ایک شخص تھے عرب کے بڑے مشہور، اور قصی بن کلاب وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز بھی مکہ کے اندر کیا تھا۔ مکہ میں کوئی بت نہیں ہوتا تھا پہلے، سب ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن قصی بن کلاب شام سے ایک بت لے کر کے آیا تھا وہ، اور اس بت کو اس نے مکہ میں لا کر کے متعارف کروایا تھا، اور وہیں سے بت پرستی شروع ہوئی تھی۔ تو قصی بن کلاب نے ایک کام یہ بھی کیا تھا کہ نضر کی جو اولاد تھی، کنانہ کے بیٹے نضر کی جو اولاد تھی، ان کو جو منتشر ہو چکے تھے ان کو اکٹھا کیا، تو وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ اب اکٹھا ہونے کے بعد ان کو قریش کا لقب دیا گیا۔ قریش کیوں کہا گیا ان کو؟ عربی زبان کا لفظ ہے قریش، قرش یا قریش، قرشن کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ تو چونکہ قصی بن کلاب نے اکٹھا کیا اور نضر کے جتنے بھی اولاد تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے، اس لیے ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ قریش پڑ گیا۔ کنانہ کی اولاد میں نضر کے علاوہ اور دوسرے لوگ بھی ہیں، ان کی اولاد کو قریش نہیں کہا جاتا۔ کنانہ کی اولاد میں صرف نضر کی جو اولاد ہے، نضر سے اوپر کی جو اولاد ہے، ان کی جو نسل چلی ہے، انہی کی نسل کو کیا کہا جاتا ہے؟ قریش کہا جاتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے معزز قبیلہ بنایا۔ تو فرمایا کہ وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ کِنانہ، کی کنانہ کی اولاد میں سے اللہ رب العالمین نے قریش کا انتخاب کیا ہے، نضر کی اولاد کا۔ وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي ہاشم، اور قریش میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا۔ قریش سے نضر کی ساری اولاد اوپر تک، یعنی مالک کی، فہر کی، غالب کی، لؤی کی، کعب کی، مرہ کی، کلاب کی، قصی کی، عبد مناف کی، ساری اولاد کیا ہے؟ قریش۔ لیکن اللہ نے ان کی اولاد میں سے نبی علیہ السلام کو منتخب نہیں کیا، بلکہ ہاشم کی اولاد میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بنی ہاشم، کہ قریش میں سے بنو ہاشم کا، یعنی بنو ہاشم سے مراد ہاشم کی اولاد کا انتخاب کیا۔ وَاصْطَفَانِي مِنْ بنی ہاشم، اور فرمایا کہ پھر مجھے بنو ہاشم میں سے منتخب فرمایا۔ ہاشم کی اولاد میں سے عبد المطلب بھی ہیں، وہ نبی نہیں بنائے، اور عبداللہ بھی ہیں، وہ بھی نبی نہیں بنایا گیا۔ نبی کس کو بنایا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے سلیکٹ کیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کس کو چنا؟ کنانہ کو چنا۔ کنانہ کی اولاد میں سے نضر کو چنا جو کہ قریش کی اولاد میں سے ہاشم کو چنا، ہاشم کی اولاد میں سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ آپ علیہ السلام کا سلیکشن جو ہے وہ بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوا ہے۔ اسی وجہ سے مسند احمد کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، لیکن یہ ایک اہمیت بتانے کے لیے ہے کہ اللہ نے بندوں کو دیکھا۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام انسانوں کے دلوں میں سب سے بہتر دل پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر لیا، اپنے لیے مطلب نبی بنانے کے لیے۔ وَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، اور آخری رسالت، آخری نبوت دے کر کے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی طرف مبعوث فرمایا۔ تو وہ حدیث جو میں نے صحیح مسلم کی پیش کی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے، ان دونوں اقوال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے انتہائی معزز اور انتہائی مشرف اور انتہائی اعلیٰ خاندان ہے۔
آگے ہم چلتے ہیں، دیکھیں خاندان نبوت کے چند اہم نام۔ نبی علیہ السلام کے خاندان میں جتنے بھی ہیں سب کا کوئی نہ کوئی قصہ ہے، عدنان ہو، معد ہو، مرہ ہو، کلاب ہو، سب کا قصہ سیرت نگاروں نے تھوڑا موڑا سب کا بیان کیا، لیکن میں نے یہاں پر چند لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو بڑے معزز ہیں اور بڑے مشہور ہیں، ان کو ہم جانیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جان سکتے ہیں۔ خاندان نبوت کے چند اہم نام، ہم یہاں پر 3 ناموں کے بارے میں گفتگو کریں گے، تھوڑی سی تفصیل ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلا نام کون ہے؟ ہاشم۔ دوسرے نام عبد المطلب۔ ہاشم کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے پردادا ہیں، اور عبد المطلب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ اور تیسری جو شخصیت ہے وہ آپ علیہ السلام کے والد عبداللہ کی شخصیت ہے۔ ان 3 لوگوں کے بارے میں ہم مختصر طور پر ذکر کریں گے۔ ہاشم کے بارے میں یہاں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ ہاشم کے بارے میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ نام کی وجہ۔ یہ نام کیا ہے؟ ہاشم۔ ہاشم ان کا اصل نام نہیں ہے۔ ہاشم جو نبی علیہ السلام کے پردادا مشہور ہیں، ان کا اصل نام نہیں، ان کا اصل نام ہے عمرو، عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ صحابی کا نام سنتے ہیں اپنا تو اس میں جو عمرو ہے، عمرو کو اردو میں یا عربی میں آپ بولیں واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے، بغیر واو کے لکھیں گے تو وہ عمر پڑھا جاتا ہے، بغیر واو کے لکھیں گے تو وہ عمر پڑھا جاتا ہے، عین میم را، اس کے بعد واو پڑھائیں گے تو وہ عمرو پڑھا جاتا ہے۔ تو ہاشم کا اصل نام کیا تھا؟ عمرو تھا۔ ہاشم نام کیوں پڑا؟ ہاشم کا معنی ہوتا ہے توڑنے والا، چورا چورا کرنے والا۔ اصل میں بنو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم کو اللہ رب العالمین نے عزت عطا کی، اور بنو عبد مناف یعنی عبد مناف جو ان کے والد تھے ہاشم کے، تو عبد مناف کی اولاد میں مکہ کے سقایا کے منصب کو لے کر کے اختلاف ہوا تھا۔ سقایا والی بات بھی آگے ذکر کی جائے گی، سقایا کا منصب، اس لیے اس کو یہاں پر میں شو کرتا ہوں۔ سقایا کیا ہے؟ سقایا ہے کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ سقایا کا منصب، اور یہ بہت بڑا منصب سمجھا جاتا ہے تھا اور سمجھا جاتا ہے آج بھی۔ اور یہ سقایا کا منصب اب جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں، یعنی وہ جو زمزم وغیرہ کا جو کنواں ہے وہ سارا مین جو پاور ہے انہی کے ہاتھ میں۔ آج کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، کھلانے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو حج کرنے گئے ہیں۔ آپ دیکھو حرم سے نکلتے ہی بڑے بڑے کنٹینر کھڑے ہوئے رہتے ہیں، وہاں پر پیکٹس تقسیم ہوتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں، پانی کے بوتلیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ زمزم کا جو پانی ہے وہ حرم میں جگہ جگہ پر، چاہے وہ مسجد نبوی ہو یا مسجد حرام ہو، جگہ جگہ پر موجود ہے۔ تو یہ سقایا کا منصب جو اہم ہے وہ اس وقت بنو ہاشم کے کام میں آیا تھا یا ہاشم کے ذمے آیا تھا۔ تو ہاشم کیا کرتے تھے؟ جب ان کے ذمے یہ کام آیا، پہلے دوسرے لوگوں کے ذمے تھا، جب ان کے ذمے یہ کام آیا تو انہیں خود آگے بڑھ کر کے حاجیوں کی خدمت کرنا شروع کی۔ پہلے کے لوگ بھی حاجیوں کی خدمت کرتے تھے لیکن دوسرے لوگوں کے ذریعے سے، جیسے ہوتا ہے نا کہ باس ہوتا ہے اپنے کارندوں کو، چیلوں کو لگا دیتا ہے کہ تم لوگ یہ کام کرو، لیکن ہاشم حاجیوں کی خدمت کے لیے خود جاتے تھے، خود وہ کھانا بھی بناتے تھے۔ ان کے یہاں سالن ایک بنتا تھا، فرید نام تھا اس کا، اس سالن میں روٹیاں توڑ کر کے بھی ڈالی جاتی، تو وہ روٹیوں کو توڑ کر کے بڑے بڑے لگن میں وہ روٹیوں کو توڑ کر کے ڈالتے تھے، وہ خود وہ کھانا بناتے تھے، وہاں پر موجود تھے، دوسرے لوگ بھی ان کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ تو یہاں سے ان کا نام ہاشم پڑا تھا۔ میں نے بتایا نا آپ کو ہاشم کا معنی کیا ہو؟ توڑنے والا، وہ روٹیاں توڑ کر کے وہ سالن میں ڈالتے تھے، اس مناسبت سے ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ ہاشم۔ نام ان کا کیا تھا؟ عمرو تھا، ان کا مشہور نام تھا۔ تو سقایا کا منصب ان کے ہاتھ میں تھا، اور سقایا کا منصب ہونا یہ ہاشم کی عزت کو بتاتا ہے کہ وہ کتنے معزز تھے۔ اب ہاشم کی بہت ساری اولاد ہوئی ہیں، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، ان کا میں نام یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں۔ ہاشم کے اولاد بیٹوں میں سے آپ دیکھیں کئی بیٹے ہیں، اسد ہیں، ابو صیفی ہیں، نضلہ ہیں، عبد المطلب ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عبد المطلب کو ہاشم کی اولاد میں سے عبد المطلب کو چنا تھا کہ ان کے خاندان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوگی۔ اسی طرح ہاشم کے بہت ساری بیٹیاں بھی ہیں جن کے نام آپ کے سامنے ہیں، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنہ۔ کچھ اور بیٹوں اور بیٹیوں کے نام ذکر کیے جاتے ہیں اکا دکا، جو مختلف روایتوں میں آپ دیکھیں سیرت کے جو واقعات ہیں نا، اب سیرت کے واقعات احادیث کی طرح سے تو ان کی تحقیق اور تدوین نہیں ہوئی، اب کوشش ہو رہی ہے احادیث کی طرح سے ان کی بھی تحقیق کی جا رہی ہے، سیرت کے واقعات کی۔ اب لیکن یہ تاریخی چیزیں، اب ان کے بارے میں حدیث بھی تو آپ کو نہیں مل سکتی نا،
کہ آپ کہیں گے کہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ ان کی یہ بیٹیاں تھیں. یہ سب تاریخی واقعات ہیں, اس میں تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے. میں نے الرحیق المختوم جو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اس کو میں نے بیس بنایا ہے, بنیاد, اور پھر اس کے اطراف چند اور کتابیں ہیں جیسے السیرۃ النبویہ الصحیحہ ہے, دکتور اکرم زیاد عمری کی, وہ عربی زبان میں کتاب ہے, اس میں سیرت کے واقعات کی تحقیق کی گئی ہے. تو وہ اس کو بھی سامنے رکھ کر کے میں یہ مضمون تیار کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں ہیں جیسے مہدی رزق اللہ کی ایک ہے, سیر نبویہ ہے, وہ بھی عربی زبان میں ہے, تو وہ بھی میرے سامنے ہے. تو کئی کتابوں کو سامنے رکھ کر کے میں واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو یہ ہاشم کی اولاد ہے. بیٹوں میں سے عبد المطلب جو ہے وہ ہمارے لیے قابل ذکر ہیں آگے کے سلائڈ میں. تو یہ ہاشم کے بارے میں باتیں تھیں. آگے جو ہے عبد المطلب. عبد المطلب کا نام بھی جو ہے اصل عبد المطلب نہیں ہے. جیسے ہاشم کا اصل نام ہاشم نہیں ہے, لقب ہے, ان کا اصل نام کیا ہے؟ عمرو ہے. عبد المطلب کا بھی اصل نام عبد المطلب نہیں ہے, بلکہ ان کا اصل نام کیا ہے؟ شیبہ ہے, جو آپ کی سلائڈ میں. اب یہ شیبہ ان کا نام کیوں پڑا, اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. جو آپ کے والد تھے ہاشم, ہاشم ایک مرتبہ مکہ سے یہ لوگ تجارت کرنے کے لیے شام جایا کرتے تھے اپنے تجارتی قافلے لے کر کے. وہاں ان کی بڑی تجارت ہوتی. سب سے بڑی منڈی اس دور میں ان کی جو قریب تھی وہ شام کی منڈی تھی, وہاں پر تجارت وہ کرتے تھے. تو ہاشم گئے تھے شام تجارت کرنے کے لیے. واپسی میں جب آپ مکہ آ رہے تھے تو مدینہ میں انہوں نے قیام کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا نے مدینہ, اس وقت یثرب کے نام سے اس کو جانا جاتا تھا, مدینہ کے نام سے. وہاں پر جب انہوں نے قیام کیا تو وہاں پر آپ نے قبیلے بنو نجار کی ایک عورت سلمہ بنت عمرو سے آپ نے شادی کر لی. ہاشم نے سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی. وہاں پر ان کے ساتھ کچھ دن رہے, اور کچھ دن رہنے کے بعد وہ پھر وہاں سے مکہ نہیں آئے, بلکہ وہیں سے شام پھر چلے گئے تجارت کے مقصد سے. اور شام میں تجارت کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں گھومتے پھرتے وہ فلسطین میں غزہ کے علاقے میں پہنچے, جو غزہ پٹی کے نام سے آج جو مشہور علاقہ ہے, غزہ کے علاقے میں ہاشم پہنچے. وہیں پر ان کی کیا ہوئی؟ وفات ہو گئی. اب یہاں پر ان کی وفات ہو گئی. اب ان کی ایک بیوی ہے, ان کا نام ہے سلمہ بنت عمرو. ان کے ساتھ رہے, ساتھ میں رہنے کی وجہ سے ایک بچہ ان کے پیٹ میں آیا, اور اس بچے کی جب پیدائش ہوئی تو اس بچے کے پیدائش کے وقت ہی سر کے بال تھوڑے سے سفید تھے. تو اس مناسبت سے لوگوں نے ان کا نام کیا رکھ دیا؟ شیبہ رکھ دیا, کیونکہ شیبہ کا معنی بوڑھا ہوتا ہے. شیبہ کا معنی عربی زبان میں بوڑھا ہوتا ہے, تو ان کا نام وہیں سے شیبہ پڑ گیا. ہاشم کا انتقال کہاں ہوا؟ غزہ میں انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کی خبر مکہ پہنچی, لیکن بیچ میں آپ یثرب آ کر کے, مدینہ آ کر کے جو آپ نے سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی تھی, اور ان کا ایک بیٹا شیبہ جو پیدا ہو گیا تھا, اس کے بارے میں کسی کو کان خبر نہیں, کیونکہ مکہ گئے ہی نہیں. جب مکہ نہیں گئے تو کسی کو بتایا ہی نہیں, اپنے خاندان والوں کو, اپنے بھائیوں کو بتایا نہیں کہ میری ایک بیوی وہاں پر بھی ہے. لہذا کافی عرصے تک تو معلوم ہی نہیں ہو سکا ان کے گھر والوں کو, یعنی ہاشم کے بھائیوں کو, کہ ان کی ایک کوئی اور ایک بھابھی ہے جن کا نام سلمہ بنت عمرو ہے, وہ یثرب میں رہا کرتی. پھر ہاشم کے ساتھ جو قافلہ جو گیا تھا, تجارتی قافلہ, وہ جب واپس آیا تو ان لوگوں کے ذریعے سے کیسے کیسے بات ٹریول کرتے ہوئے تقریباً 10 سے 12 سال کے بعد یہ بات ہاشم کے ایک بھائی مطلب کو پہنچی کہ ان کی ایک بھابھی ہے, ان کے بھائی ہاشم نے شادی کی تھی, ان کا نام سلمہ بنت عمرو ہے, ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو یثرب میں مدینہ میں ہے. 10-12 سال کے بعد جب ان کو پتہ چلا تو فوراً انہوں نے رخت سفر باندھا, فوراً سفر انہوں نے شروع کیا اور یثرب پہنچے. یثرب میں جیسے پہنچے تو ان کے بھتیجے یعنی شیبہ سے ان کی ملاقات ہے. شیبہ کو دیکھا انہوں نے, بھی ایک اپنائیت ہوتی ہے, خون دوڑتا ہے بولتے ہیں ہمارے یہاں, تو شیبہ کو گلے سے انہوں نے لگا دیا. اب ان کو واپس لے جانے کے لیے وہ آئے تھے, مطلب شیبہ کو واپس لے جانے کے لیے آئے تھے, لیکن شیبہ کی جو والدہ تھی سلمہ بنت عمرو, انہوں نے ان کو واپس لے جانے سے منع کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کو وہاں پر نہیں بھیجوں گا. لیکن مطلب نے کہا کہ دیکھیں, ان کے جو والد ہیں ہاشم, یہ بہت معزز ہیں اور ان کا بڑا رتبہ ہے, ان کے پاس منصب ہے. اگر ان کی اولاد میں سے عبد المطلب جیسا یا شیبہ جیسا شخص نہیں رہا تو پھر وہ جو حکومت ہے یا جو ذمہ داری ہے وہ دوسرے لوگوں کے اوپر ٹرانسفر ہو جائے, اس لیے ان کو بھیجنا ضروری ہے. جب یہ باتیں انہوں نے بتائی کہ ان کے والد کا ایک چھوڑا ہوا بہت بڑا منصب ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے شیبہ کو لے جانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے بھیج دیا. چنانچہ مطلب نے کیا کیا, اپنے بھتیجے شیبہ کو پیچھے بیٹھایا اور وہاں سے مکہ آ پہنچے.
ہم نے دیکھا نا کہ مکہ کتنی دور ہے، تقریباً آج کے جو مسافت ہے 450 کلومیٹر. جو نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر جو سفر کیا تھا وہ 15 دن میں آپ نے سفر طے کیا اور وہ بہت فاسٹ سفر تھا. عام طور پر مہینہ 1.5 مہینہ لگتا تھا. تو مہینے 1.5 مہینے کے بعد جب مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر کے مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو سفر کی تھکان کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے شیبہ جو تھے وہ بالکل کالے نظر آ رہے تھے. تو جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو مطلب کو تو لوگ پہچانتے تھے، لیکن جو شیبہ پیچھے بیٹھے تھے ان کو لوگ نہیں پہچان پائے کہ یہ ان کے بھتیجے ہیں. ان کو کیا کہنے لگے؟ یہ عبد المطلب ہے. عبد معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام. عبد معنی ہوتا ہے غلام. یہ مطلب کے غلام ہیں. لوگوں نے ان کو غلام سمجھا، حالانکہ وہ بھتیجے تھے. تو وہیں سے ان کو کیا کہا گیا؟ عبد المطلب کہا گیا. اور پھر یہ لقب اتنا زیادہ مشہور ہوا کہ شیبہ والا جو نام تھا وہ پیچھے رہ گیا. شیبہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے. اسی وجہ سے ایک عقیدے میں کتاب التوحید آپ جب پڑھیں گے تو جب اس چیز کے تعلق سے بات آتی ہے کہ کوئی بھی نام اس سے پہلے جو عبد لگانا ہو تو اس کے بعد والا نام اللہ کا نام ہونا ضروری ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد کے بعد والا جو نام ہے وہ اللہ کا نام ہونا ضروری ہے. اب مطلب اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، مطلب اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے. پھر بھی بعض اہل علم نے کیا کہا ہے کہ عبد المطلب نام آپ رکھ سکتے ہیں. کیوں کہا ہے؟ اسی واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ عبد المطلب کا معنی وہاں پر مطلب کا بندہ نہیں ہے بلکہ مطلب کا غلام ہے. تو مطلب کا غلام تو بہت سارے لوگوں کے غلام ہوا کرتے تھے، تو غلام ہونے میں کوئی حرج نہیں، بندہ ہونے میں حرج. عبد کا معنی بندہ بھی ہوتا ہے، عبد یا عبد معنی عبادت کرنا ہوتا ہے. تو عبد کا معنی بندہ بھی ہوتا ہے، عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ عبد المطلب اگر کوئی نام رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن افضل کیا ہے کہ ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو شک پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب بھی اللہ کے ناموں میں سے. ہمارے یہاں تو دیکھتے ہی نہیں ہے، کچھ بھی نام رکھ دیتے ہیں. عبد کے بعد کچھ بھی نام آ رہا ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ہے یا نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں کرتے. حالانکہ یہ مسئلہ میں نے خطبے میں بھی واضح کیا ہے کہ بہت احتیاطی مسئلہ ہے کہ عبد کے بعد جو نام ہو کس کا نام ہو؟ اللہ کا نام ہو. بہرحال یہ جو شیبہ کی کہانی ہے کہ عبد المطلب جو ہے وہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ تھا. تو ہاشم جب تک تھے، ہاشم کے ذمے پورا سقایا کا منصب تھا. ہاشم کی وفات کے بعد عبد المطلب کے ذمے سقایا کا منصب آیا. سقایا یعنی وہی حاجیوں کو سیراب کرنا اور حاجیوں کا خیال رکھنا. عبد المطلب کے زمانے میں 2 اہم واقعات ہوئے. ان اہم واقعات میں سے ایک واقعہ زمزم کے کنواں کی کھدائی کا ہے. زمزم کا کنواں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے موجود تھا، لیکن بیچ میں کیا تھا؟ قبیلہ جرہم کے لوگوں نے اس میں بہت ساری چیزیں ڈال کر کے اس کو بند کر دیا. کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں تھی کہ ایک کنواں بھی یہاں پر ہوا کرتا تھا. اللہ رب العالمین نے عبد المطلب کو منتخب کیا تو زمزم کے کنواں کی کھدائی کا کام بھی ان سے لیا. ان کے پاس سقایا کا منصب تھا، پانی پلانے کا. یہ لوگ باہر سے کہیں سے پانی لا کر کے انتظام کرتے تھے حاجیوں کو پلانے میں، حالانکہ کنواں کیا تھا؟ وہیں پر خانہ کعبہ کے پاس ہی موجود. تو اللہ رب العالمین نے ایک انعام کیا، ایک احسان کیا عبد المطلب کے اوپر. کس طور پر احسان کیا؟ ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ آپ کو ایک کنواں کھودنا ہے مکہ کے اندر. کہتے ہیں کہ 4 دن تقریباً یہ خواب آیا کہ آپ ایک کنواں کھود رہے ہیں. آپ نے مختلف لوگوں سے پوچھا لیکن لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کس کنواں کی بات ہو رہی. چوتھی مرتبہ کے بعد ایک بار اور آپ کو خواب آیا اور اس خواب میں وہ جگہ بھی بتائی گئی جہاں پر زمزم کا کنواں موجود تھا، یعنی خانہ کعبہ کے بالکل پاس میں. چونکہ سقایا کا منصب ان کے ہاتھ میں تھا تو آپ نے اس خواب کے دیکھنے کے بعد آپ نے وہ کام شروع کر دیا، زمزم کی کھدائی انہوں نے کی. تو وہاں سے ایک کنواں برآمد ہوا جو زمزم کے کنواں کے نام سے مشہور ہے. اور اس زمزم کے کنواں میں قبیلہ جرہم کے جو لوگ تھے جنہوں نے اس کو بند کیا تھا، اس میں تلواریں اور زرہیں یہ سب انہوں نے ڈال دی تھی. اور بعض ضعیف روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ 2 ہرنیں تھیں. ہرن جو ہے سونے کی ہرن بنائی گئی اور وہ پوری سونے کی ہرن بھی انہوں نے کنویں کے اندر ڈالی تھی، لیکن دکتر اکرم ضیاء العمری نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا. بہرحال جب انہوں نے کنواں کھودا تو کنویں سے یہ ساری چیزیں نکلی، تلواریں نکلی، زرہیں نکلی. آپ نے ان کا لوہا گلوایا اور گلا کر کے لوہے کا ایک خانہ کعبہ کا دروازہ بنوایا عبد المطلب نے، اور وہ دروازہ خانہ کعبہ میں فٹ کیا. اور کہا جاتا ہے کہ جو 2 ہرن تھے، ضعیف روایت ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ جو 2 سونے کے ہرن تھے ان کو خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس آپ نے لگا دیا. تو یہ زمزم کی کنواں کی کھدائی کا کام ہے. زمزم کی کنواں کی کھدائی کے وقت جب پانی نکلا تو قریش کے اور قبیلے بھی آ گئے، اور لوگ بھی آ کر کے عبد المطلب کے ساتھ اس کام میں کریڈٹ لینا چاہ رہے تھے.
اپنا حصہ مانگ رہے تھے کہ پانی ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے، لیکن عبد المطلب نے منع کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے خواب دکھایا ہے اور اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا. چنانچہ ان لوگوں نے کیا کیا، بہت کوششیں کی عبد المطلب سے اس کنویں کو چھیننے کی، لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے حالات پیدا کیے کہ عبد المطلب سے کوئی بھی کنواں چھین نہیں پایا، کوئی بھی اس پر قبضہ نہیں کر پایا. اس چیز سے عبد المطلب خوش ہو کر کے ایک تو اللہ نے ان کو اس بڑے کام کے لیے منتخب کیا، دوسرا کہ زمزم کا کنواں انہی کے ذمہ باقی رہا، کسی اور کے ساتھ ان کو شیئر بھی نہیں کرنا پڑا. ان ساری چیزوں سے خوش ہو کر کے انہوں نے اسی وقت ایک نظر مانی. نظر کیا مانی کہ اگر میرے 10 اولاد ہوں گے، 10 بیٹے ہوں گے، اور وہ سارے بیٹے اس عمر کو پہنچیں گے کہ وہ میرا دفاع کر سکیں، میری حفاظت کر سکیں، سارے بیٹے جب جوانی کی عمر کو پہنچیں گے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں خانہ کعبہ کے سامنے قربان کر دوں. انہوں نے نظر مانی عبد المطلب نے. تو یہ نظر ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے کے سلائیڈ میں گفتگو کریں گے. یہاں پر عبد المطلب کا جو واقعہ ہے، جو دوسرا اہم واقعہ ہے، تو زمزم کے کنواں کی کھدائی کا واقعہ ہے. دوسرا واقعہ اصحاب الفیل کا واقعہ. انہی کے سقایا کے منصب کے دوران وہ ہاتھی والا واقعہ پیش آیا جو آپ سب جانتے ہیں کہ یمن میں ابرہا بادشاہ تھا، جو کہ اصل میں حبشہ کے بادشاہ جو نجاشی ہیں ان کا گورنر تھا. تو وہ عیسائی تھا. اس نے جب دیکھا کہ مکہ کی طرف لوگ جاتے ہیں، وہاں جا کر کے عبادت کرتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ لوگ مکہ کیوں جائیں، ہمارے یہاں کیوں نہ آئیں. تو اس نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک بڑا کلیسا تعمیر کروایا. کلیسا جس کو بولتے ہیں چرچ، یہ بہت بڑا کلیسا، بہت خوبصورت عالیشان کلیسا اس نے تعمیر کیا. اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف جانا بند کر دیں، ہمارے صنعاء کی طرف آنا شروع کریں اور کلیسا میں آ کر کے عبادت کریں. یہ بات جب کنانہ کے جو خاندان کی جو بات میں نے بتائی، کنانہ کی اولاد میں سے کسی کو پتہ چلا تو ان کو بڑا غصہ آیا، کیونکہ خانہ کعبہ کی ہر کوئی عزت کرتا تھا. یہ لوگ مشرک تھے لیکن خانہ کعبہ کی عزت ان کی دلوں میں تھی. بڑا غصہ آیا. تاریخی روایات میں ہے کہ کنانہ کا ایک شخص گیا وہاں پر، یمن گیا. یمن میں جا کر کے جو بڑا کلیسا اس نے بنوایا تھا اور وہاں ایک بڑا بت بھی اس نے رکھا تھا، عین اسی جگہ پر جا کر کے اس نے پاخانہ کر دیا، غلاظت کر دیا، اور پورا پاخانہ ادھر ادھر اس نے پھیلا دیا. یہ مطلب اعلان تھا کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے اور کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا. خانہ کعبہ کی جو عزت اور حرمت ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم. یہ جب واقعہ اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی جرت انہوں نے کی، تو ابرہا نے ایک لشکر تیار کیا اور مکہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا. اور جب وہاں سے وہ آیا اور پورا واقعہ ہے لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اس میں اللہ رب العالمین نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ ابرہا بھی مکہ پہنچنے بھی نہیں پایا تھا کہ وادی محصر ایک علاقہ ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا جن کو ابابیل کہا جاتا ہے. ویسے ابابیل جو ہے عربی زبان میں پرندوں کے ایک جھنڈ کو بھی کہا جاتا ہے، مخصوص پرندوں کو نہیں کہا جاتا. ابابیل پرندوں کے جھنڈ کو کہا جاتا ہے. تو اللہ عالم وہ ابابیل ہی تھے، وہ پرندے جو آج ابابیل کے نام سے مشہور ہیں، یا کوئی اور پرندے تھے جن کو اللہ رب العالمین ابابیل کہا. تو ان پرندوں نے آ کر کے پتھر، چھوٹے چھوٹے کنکریاں ان کے پنجے میں تھی، ان کنکریوں کو چھوڑا. اللہ رب العالمین کی طرف سے دکھانا تھا، ایک معجزہ تھا. وہ کنکریاں ان کو لگی، اس کی وجہ سے اس کے لشکر کے لوگ بھاگے اور بھاگ کر کے ان لوگوں نے ہی آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا. اور کہا جاتا ہے کہ جو بادشاہ تھا، جو ابرہا تھا، اس کے جسم کا جو حصہ ہے وہ گلنے لگا. اس کی انگلیاں جو تھی وہ اس کے ناخن نکل گئے اور انگلیوں کا حصہ گوشت جو ہے وہ گلنے لگا. اور پھر وہ وہاں سے بھاگا، لیکن وہاں پہنچنے سے قبل، یعنی یمن پہنچنے سے قبل اس کی بھی وفات ہوگی، وہ بھی راستے میں ہی مر گیا تھا. تو اس دوران یہ عبد المطلب کے سقایا کے دوران یہ پیش آیا واقعہ تھا. یہاں پر عبد المطلب کو جب معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر آ رہا ہے تو آپ نے اس کا دفاع نہیں کیا، آپ نے ڈیفینس نہیں کیا. ان کے پاس لشکر بھی نہیں تھا، ایک بڑا لشکر لے کر کے آ رہا ہے. مکہ والوں کے پاس کوئی فوج نہیں تھی اس وقت، وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو عبد المطلب نے کیا کیا، اپنے جو اونٹ ادھر ادھر چرنے کے لیے گئے تھے ان اونٹوں کو اپنے پاس بلا لیا، آپ محفوظ کر لیا، اور اس کے بعد اپنے گھر میں بند ہو گئے، گھروں میں بند ہو گئے. بعض روایت میں آتا ہے کہ لوگ وادیوں میں، پہاڑوں میں چلے گئے تھے. تو لوگوں نے آپ کے اوپر اعتراض کیا عبد المطلب کے اوپر کہ آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، خانہ کعبہ کی فکر نہیں. آپ نے اونٹ تو اکٹھے کر لی، خانہ کعبہ کی حفاظت کون کرے گا، وہ لشکر لے کر کے آ رہا ہے توڑنے کے لیے. تو عبد المطلب نے اس وقت کہا کہ اونٹ کا ذمہ دار اس دنیا کے اندر میں ہوں، میں نے اونٹ کی حفاظت کری. اس گھر کا ذمہ دار، یہ گھر کس کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے واقعی اس کی حفاظت کی، اور ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس وقت کی بڑی بڑی حکومتوں کو ہلا دیا.
اور اہل سیرت یہی کہتے ہیں کہ جو واقعہ تھا ابرہہ کا، یہ واقعہ ایسے ہی نہیں پیش آیا، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں تھیں، اور بڑی حکمت میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں قائم کرنا چاہتا تھا کہ اس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ کیونکہ اب اسی خانہ کعبہ کے ارد گرد کے پاس سے ایک نبی پیدا ہونے والا تھا، تو لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ نبی کوئی عجوبہ ہے یا یہ نبی کوئی نئی چیز ہے یا یہ ایسی چیز تو کبھی ہوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں کر دی، خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا ایسے پرندوں کے ذریعے سے، یہ کوئی معمولی کام نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دینا چاہا تھا لوگوں کو اس وقت کی حکومتوں، کیونکہ جب ابرہہ مارا گیا تو اس کی خبر، اس کے مارے جانے کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی تھی۔ جتنے بھی وہ روم اور کسرا وغیرہ کی جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں سب ہل گئے تھے، یہ کیا ہوا، ایسا تو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ کیا تھا، اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک اعلان تھا۔ تو یہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہے جو عبد المطلب کے زندگی میں پیش آیا۔ عبد المطلب کے بھی اولاد ہیں، بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں میں چند کے نام یہاں پر ذکر ہیں، حارث ہیں، زبیر ہیں، ابو طالب ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، مشہور ابو طالب جن کی تربیت میں آپ علیہ السلام رہے۔ عبداللہ ہیں جو آپ کے والد ہیں۔ حمزہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، جو انڈر لائن کیا گیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں میں یہ جو انڈر لائن ہے صرف وہی مسلمان۔ ابو لہب ہے، غیداق ہیں، مقوم ہیں، صفار ہیں اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو عبد المطلب کے بیٹوں میں سے صرف 2 بیٹے مسلمانوں میں، کون کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیٹیوں کا نام یہاں پر ذکر ہے، بیٹیاں بھی ہیں، ام الحکیم ہیں، برہ ہیں، عاتقہ ہیں، صفیہ ہیں، اروا ہیں اور امیمہ ہیں۔ صفیہ انڈر لائن ہے ان کا نام، اس کا مطلب کہ یہ کیا ہے، یہ مسلمان ہیں۔ اور زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں، جن کے بیٹے عبداللہ بن زبیر ہیں، مصعب بن زبیر ہیں، بڑا اچھا یہ بہت پاکیزہ خاندان ہے۔ تو زبیر ابن عوام کی جو بیوی تھی وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اسی طرح سے عبد المطلب کی بیٹیوں میں سے 2 بیٹیاں اور ہیں، برہ اور عاتقہ۔ ان کے اسلام کے بارے میں اختلاف ہے۔ برہ اور عاتقہ کے ساتھ ساتھ ابھی پڑھتے ہوئے اروا کا نام بھی ذکر ہوا کہ بعض لوگوں نے ان کو مسلمان مانا ہے اور بعض لوگوں نے ان کو مسلمان نہیں مانا، ان کے نام میں، ان کے اسلام میں اختلاف ہے۔ جو صفیہ ہیں وہ تو مسلمان ہیں بلا شک، لیکن کیا برہ مسلمان ہوئی تھی یا نہیں، عاتقہ مسلمان ہوئی تھی یا نہیں، یا اروا مسلمان ہوئی تھی یا نہیں، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ابن سعد رحمہ اللہ طبقات کے مصنف ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ صفیہ کے علاوہ کوئی بھی مسلمان آپ کی پھوپھیوں میں، یعنی علیہ السلام کی پھوپھیوں میں کوئی بھی آپ کے مسلمان نہیں تھے۔ یہ اسی کے ساتھ ہماری یہ سلائڈ ختم ہوتی ہے۔ عبداللہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہے، وہ بات میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ جو عبداللہ ہیں نبی علیہ السلام کے جو والد ہیں، وہ اپنے والد یعنی عبد المطلب کے بڑے چہیتے تھے اور بڑے خوبصورت تھے۔ عبد المطلب کی ساری اولاد میں سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی تھا تو وہ عبداللہ تھے، اور بہت زیادہ محبوب بھی تھے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے اور یہ جو 10 کے 10 بیٹے ہیں جوانی کو پہنچے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کی قربانی اللہ کے راہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کروں۔ چنانچہ 10 بیٹے دیے اللہ تعالیٰ نے، بیٹیاں بھی دی، بڑا خاندان ہوا۔ تو انہوں نے اپنی نظر پوری کرنی چاہیے اور قرہ نکالا، انہوں نے سب قرہ نکالتے تھے وہ لوگ، تو قرہ نکالا تو قرہ عبداللہ کے نام لکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ اب عبداللہ کو انہوں نے تیار کیا اور کہا کہ اب چلیں آپ کو ذبح کرنا ہے۔ لیکن جب ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے نکلے تو قریش کے جو دوسرے لوگ تھے، چونکہ عبداللہ بڑے معزز تھے، وہ لوگ عبد المطلب کے آڑے آ گئے۔ اسی طرح سے عبداللہ کے نانیحال کے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی آڑے آ گئے، اور عبداللہ کے بھائیوں نے بھی منع کیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، عبداللہ کو آپ قتل نہیں کر سکتے، آپ ان کو قربان نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور پر عبداللہ کی حفاظت اس وقت بھائیوں میں سے جس نے کی وہ ابو طالب تھے۔ ابو طالب بالکل ڈٹ گئے کہ میں عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دوں۔ تو ابو طالب جہاں انہوں نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، وہی ان کے والد کی بھی حفاظت کی، ان کے والد کے ساتھ بھی ان کا احسان تھا۔ یہ مقام ہے ابو طالب کا، لیکن کیا کریں گے، مسلمان ہو نہیں سکے۔ اللہ رب العالمین ایک مثال قائم کرنا چاہتا تھا کہ انسان دنیاوی طور پر کتنا بھی اچھا ہو، لیکن اگر مسلمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ اس کو حاصل ہونے والا
نہیں ہے۔ تو عبداللہ کی قربانی کے آڑے آ گئے تو عبد المطلب نے کہا میں نے نذر مانی، اب قربان تو کرنا ہی ہے، میں اس نذر کا کیا کروں؟ چلو ٹھیک ہے تمہاری باتوں کی وجہ سے میں عبداللہ کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں اپنے نذر کا کیا کروں؟ تو ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ کسی کاہن کے پاس جاؤ، اس وقت لوگ کاہنوں کے پاس جاتے تھے، اور اس سے کوئی مشورہ طلب کرو کہ کیا کریں۔ تو چنانچہ عبد المطلب کچھ لوگوں کو لے کر کے کاہن کے پاس کے پورا واقعہ سنایا، تو وہ ایک عورت تھی کاہنہ، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے عبداللہ کو اگر آپ قربان نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ قرہ نکالو، ایک قرے میں یعنی ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھو اور ایک پرچی میں عبداللہ کا نام لکھو اور وہ قرہ نکالو، دیکھو قرہ کس کے نام آتا ہے، اگر قرہ عبداللہ کے نام پھر آیا تو پھر کیا کرو، اونٹوں کی تعداد بڑھاتے چلے جاؤ، 10 اونٹ کی تعداد بڑھاؤ۔ چنانچہ وہ جب مکہ آئے قرہ ڈالنا شروع کیا، پہلا قرہ ڈالا، نام عبداللہ کا نکل کر کے آیا، دوسرا قرہ ڈالا، پھر عبداللہ کا نام، تیسرا ڈالا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 9 قرے ڈالے، 9 مرتبہ کس کا نام آیا؟ عبداللہ کا نام آیا۔ اونٹ کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 90 اونٹ ہو گئے، کیونکہ 10 کی تعداد بڑھانا تھا نا، تو 90 کی تعداد میں اونٹ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب 10ویں بار 100 اونٹ لکھ کر کے پرچی ڈالی اور عبداللہ کا نام ڈالا تو 10ویں بار جا کر کے قرہ کس کے نام نکلا؟ اونٹوں کے نام نکلا۔ چنانچہ آپ کے پاس اونٹ تھے، مالدار تھے بہت زیادہ، 100 اونٹ آپ نے مکہ میں قربان کیے، اور پورے اونٹ قربان کرنے کے باوجود بھی ایک بوٹی بھی اس میں سے نہیں دی، پورا صدقہ کر دیا، 100 کا 100 اونٹ۔ اور بتاتے ہیں تاریخ روایت میں ہے کہ اب 100 اونٹ، مکہ میں اتنی آبادی بھی نہیں تھی کہ 100 اونٹ کھا سکے، تو مکہ کے لوگوں نے بھی کھایا، مکہ کے جانوروں نے بھی کھایا، یعنی وہ انہوں نے صدقہ کر دیا کیونکہ نظر مانی تھی۔ اور وہیں سے ایک رواج چلا جو قصاص تھا، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو فدیے میں 100 اونٹ قربان کرنے کا ہے، اسلامی حکم ہے شریعت میں، اسلامی شریعت میں۔ پہلے کیا تھا، اس واقعے سے قبل پہلے یہ تھا کہ صرف 10 اونٹ دینا پڑتا تھا فدیے کے طور پر، لیکن اس واقعے کے بعد 100 اونٹ فدیے کے طور پر متعین ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں ایک اشارہ دیا ہے کہ ایک جان کا بدلہ کیا ہے؟ 100 اونٹ ہے، تو ان لوگوں نے ایک جان کے بدلے پھر 100 اونٹ کو متعین کر دیا، اور اسی کو ہماری شریعت نے باقی بھی رکھا ہے۔ آج بھی اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر کے تو اس کا قصاص کتنا ہے؟ 100 اونٹ یا اس کے برابر کی جو رقم ہو وہ دینی پڑتی ہے۔ تو یہ عبداللہ کا واقعہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 ذبیح کی اولاد ہیں، 2 ذبیح کی اولاد۔ پہلے ذبیح کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو قربانی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، اور دوسرے ذبیح کون ہیں؟ ان کے والد عبداللہ ہیں۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت بھی ہے کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، لیکن یہ روایت کیا ہے؟ صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، لیکن واقعہ یہ کیا ہے؟ صحیح ہے، عبداللہ کو ذبح کرنے کا اور ان کی جگہ پر 100 اونٹوں کی قربانی کا یہ واقعہ صحیح ہے۔ تو اس کے بعد عبداللہ جو ہے نا وہ عبد المطلب کو اور محبوب ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ چنانچہ ایک معزز گھرانے میں آپ کی شادی کرائی، بنو کلاب میں آمنہ بنت وہب، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں، آمنہ ہے ان کا نام، ان کے والد کا نام وہب ہے۔ یہ بھی قریش سے تعلق رکھتے ہیں، کلاب جو خاندان جو شجرہ آیا تھا اس سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ عبداللہ کی شادی کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو مدینہ بھیجا کھجوریں لانے کے لیے۔ عبداللہ مدینہ گئے کھجوریں لانے کے لیے، لیکن وہیں پر وہ بیمار ہوئے، اور وہیں پر 25 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، یعنی عین جوانی کے وقت، زیادہ عمر 25 سال کیا ہوتی، 25 سال کی عمر میں وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ بات کہتے ہیں کہ وہ تجارت کی غرض سے گئے تھے تو مدینہ میں بیمار ہو گئے، بہرحال کوئی بھی مقصد ہو، لیکن مدینہ میں عبداللہ کی وفات ہوئی ہے اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق پہلے سے ہی کیا ہے؟ مدینہ سے ہے۔ ہاشم کی جو بیوی ہیں سلمہ، عبد المطلب کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ مدینہ کے اندر پیدا ہو۔ آپ کے والد کی وفات کہاں ہو رہی ہے؟ عبداللہ کی وفات وہی مدینہ میں ہو رہی ہے، تو پہلے سے مدینہ سے بھی کنیکشن تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ اشارے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، پورا پلان تھا، اللہ رب العالمین کا پورا منصوبہ تھا۔ تو جب آپ کی عبداللہ کی وفات ہوگی، کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے، یہ ہاتھی والا جو واقعہ ہے، ہاتھی والے واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد ہی آپ کی پیدائش ہوئی، اور سن جو بنتا ہے 571 عیسوی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے 571 سال کے بعد اصحاب الفیل والا واقعہ ہوا، ہاتھی والا، اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس وجہ سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کس سن میں ہوئی،
تو کہا جاتا ہے کہ سن 1 عام الفیل. عام الفیل سے مراد کیا ہے؟ ہاتھی والا سال، کیونکہ ہاتھی والا سال سے وہ قصہ مراد ہے جس میں ہاتھیوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے سزا کا شکار ہونا پڑا. تو یہ عبداللہ کے بارے میں یہ مختصر سی باتیں ہیں. تو یہ 3 نام ہاشم، عبد المطلب اور عبداللہ کے بارے میں آپ نے یہ تفصیل سنی. انشاءاللہ پھر ہم اس کے بعد کے درس میں نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی اور اس کے بعد کے واقعات کیا ہوئے آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم سیرت نبوی کو صحیح طور پر سنیں، سمجھیں، پڑھیں. الہ العالمین تو ہمیں ہر درس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر ایمان پیدا فرما. ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.